اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر مکیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین کی۔ قریب ہے وہ وقت کہ شدید آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کاش ہوتے وہ مسلمان۔ اے نبی چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں پئیں اور مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں انہیں ان کی جھوٹی امیدیں، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر تھا اس کی ہلاکت کے لیے ایک نوشتہ پہلے سے طے شدہ۔ نہیں آگے نکل سکتی کوئی قوم اپنے ہلاکت کے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص نازل ہوا ہے جس پر قرآن، یقیناً تم ضرور دیوانے ہو، کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے سامنے فرشتوں کو اگر ہو تم سچے۔ کہہ دو انہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتوں کو مگر حق یعنی فیصلہ عذاب کے ساتھ، اور نہیں دی جاتی اس وقت جب وہ نازل ہوتے ہیں انہیں مہلت۔ بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسول تم سے پہلے بھی پہلی قوموں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اسی طرح ڈال دیتے ہیں ہم یہ استہزاء مجرموں کے دلوں میں، لہٰذا انہیں ایمان لایا کرتے وہ اس ذکر پر، اور بے شک راہ طریقہ یہی پہلے لوگوں کا۔ اور اگر کہیں کھول دیتے ہم ان پر کوئی دروازہ آسمان کا اور وہ دن دہاڑے اس پر چڑھنے لگتے، تب بھی ضرور کہتے یہ لوگ کہ در حقیقت مخمور ہیں ہماری آنکھیں، نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں بہت سے برج اور آراستہ کر دیا انہیں دیکھنے والوں کے لیے، اور محفوظ کر دیا ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے، اللہ یہ کہ کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تب پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ۔ اور زمین پھیلایا ہے ہم نے اس سے اور ڈالے ہیں اس میں پہاڑوں کی لنگر، اور اگائی ہم نے اس میں ہر چیز متناسب مقدار میں، اور فراہم کیے ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب، اور ان کے لیے بھی نہیں ہو تم جن کے رازق۔ اور نہیں کوئی چیز کائنات میں مگر ہے ہمارے پاس اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اسے ایک مقرر مقدار میں۔ اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو پانی سے لدا ہوا، پھر برساتے ہیں ہم آسمان سے پانی، اور سیراب کرتے ہیں ہم اس سے تم کو، اور نہیں ہو تم اس قابل کہ اسے جمع کر کے رکھ سکو۔ بے شک اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ بے شک اور یقیناً دیکھ رکھا ہے ہم نے ان لوگوں کو جو پہلے گزر چکی ہیں تم میں سے، اور بے شک ہماری نگاہ میں ہیں وہ بھی جو بعد میں آنے والے ہیں، اور یقیناً تیرا رب ہی ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ بے شک وہ ہے بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، اور جن پیدا کیا تھا ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں آدمی کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، پھر جب پورا بنا چکوں میں اسے اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو گر جانا تم اس کے لیے سجدے میں، بس سجدے میں گر گئے فرشتے سب کے سب سوائے ابلیس کے، انکار کیا اس سے کہ وہ شامل سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ شامل نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں؟ اس نے کہا نہیں ہوں میں ایسا کہ سجدہ کروں اپنے بشر کو جسے پیدا کیا تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے روز جزا تک۔ اس نے کہا اے میرے رب تو پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا اے میرے مالک چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے اس لیے میں ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بہکاؤں گا میں انہیں سب کو ماں سوائے تیرے ان بندوں کے ان سے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ارشاد ہوا یہ ہے راستہ مجھ تک پہنچنے والا سیدھا، بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں ہے تجھے ان پر کوئی اختیار مگر ہوگا تیرا اختیار ان پر جو تیری پیروی کریں گے بہکے ہوئوں میں سے۔ اور بے شک جہنم کا وعدہ ہے ان سب سے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ، یقیناً متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ بے شک ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، اور نکال دیں گے ہم جو بھی ہوگی ان کے دلوں میں کسی قسم کی کدورت، اور ہو جائیں گے وہ بھائیوں کی طرح، بیٹھیں گے مسندوں پر آمنے سامنے، نہ پہنچے گی انہیں وہاں کوئی تکلیف اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔
بے شک اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک ہے، عذاب ہے۔ استغفار۔ اور سنا انہیں قصہ ابراہیم کے مہمانوں کا، جب وہ آئے اس کے پاس تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی۔ ابراہیم نے کہا کیا تم خوشخبری دے رہے ہو مجھے، اس کے باوجود کہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے؟ سوچو تو صحیح، یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے سچی، سو نہ ہونا تم نا امیدوں میں سے۔ ابراہیم نے کہا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے؟ ابراہیم نے کہا اچھا کیا ہے تمہاری مہم اے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف سوائے آل لوط کے، بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، البتہ لوط کی بیوی کے مقدر کر دیا ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی شامل پیچھے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، لوط نے کہا کہ یقیناً ہو تم لوگ اجنبی؟ وہ بولے نہیں بلکہ لے کر آئے ہیں ہم تمہارے پاس وہ عذاب جس میں شک کر رہے تھے یہ لوگ، اور آئے ہیں تمہارے پاس حق لے کر اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ سو چل پڑو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے اور خود چلو ان کے پیچھے پیچھے اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی، اور سیدھے چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور فیصلہ کن انداز میں بتا دی ہم نے اسے یہ بات کہ جڑ ان لوگوں کی کٹ کر رہے گی صبح ہوتے ہوتے۔ اور آئے شہر والے لوط کے پاس خوشیاں مناتے۔ لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے بے آبرو نہ کرو اور ڈرو اللہ سے اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ ٹھیکیدار نہ بنو سب دنیا والوں کے؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے قسم ہے تمہاری جان کی اے نبی، بے شک وہ اس وقت تک اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ آخرکار آ لیا انہیں ایک سخت دھماکے نے سورج نکلتے وقت، پس کر دیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ اور برسائے اور ان پر پتھر کھنگر کے۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، اور وہ بستی واقعہ ہے ایک شار عام پر۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے اہل ایک کا بھی سخت ظالم، سو انتقام لیا ہم نے ان سے بھی۔ اور وہ دونوں بستیاں واقعہ ہیں کھلے راستے پر، اور یقیناً جھٹلایا اہل ہجر نے رسولوں کو، اور بھیجے ہم نے ان کے پاس اپنی نشانیاں لیکن وہ اس سے روگردانی کرتے رہے، اور یہ لوگ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں اپنے گھر اور بے خوف و مطمئن تھے۔ آخرکار آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے صبح سویرے، سو نہ کام آیا ان کے پاس جو وہ کرتے رہے، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو بھی جو ان کے درمیان ہے مگر با مقصد، اور جان لو کہ فیصلہ کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی، سو درگزر کرو تم ان سے اچھے انداز میں، بے شک تیرا رب ہی ہے خالق اور سب کچھ جاننے والا۔ اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تم کو 7 آیات، بار بار دہرائی جانے والی قرآن عظیم بھی، اور نہ آنکھ اٹھا کر دیکھو تم اس کی طرف جو ساز و سامان دنیاوی دیا ہے ہم نے مختلف لوگوں کو ان میں سے، اور نہ غم کھاؤ ان پر اور شفقت سے پیش آؤ مومنوں کے ساتھ، اور کہو بے شک میں تو ہوں صاف صاف متنبہ کرنے والا۔ بے شک ایسی ہی تنبیہ جیسی ہم نے بھیجی تھی ان فرقوں میں بٹ جانے والوں کی طرف جنہوں نے کر ڈالا تھا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ استغفار۔ بس قسم ہے تمہارے رب کی ہم ضرور بات پرس کریں گے ان سب سے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ سو اے نبی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو کہ ان باتوں کا جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور پرواہ نہ کرو مشرکوں کی، یقیناً ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے خبر لینے کو ان مذاق اڑانے والوں کی، وہ مذاق اڑانے والے جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، سو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ سخت کوفت ہوتی ہے تمہارے دل کو ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، بس تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور ہو جاؤ شامل سجدہ کرنے والوں میں، اور بندگی کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے تم پر امر یقینی موت۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس واشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے مالک کائنات، دور فرما پریشانی تمام مسلمانوں کی، میری والدہ محترمہ کی ان کی قبر میں۔ اے میرے مالک، اے دو جہاں کے مالک، اے پور کے مالک، رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور رحم فرما میرے والدین پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور رحم فرما میری والدہ محترمہ پر قرآن عظیم کی برکت سے،
اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ اے میرے مالک، یاد دلا دے تو ہم سب کو قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے۔ نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت، دن کے وقت، اور بنا تو اس کو میرے لیے حجت۔ اے رب العالمین، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اے میرے مالک، اے مالک کائنات، ہمیں تسبیح بیان کرنے والا بنا دے، اور ہمیں شامل کر دے سجدہ کرنے والوں میں، اور بندگی کرتے رہیں ہم تیری اے رب، یہاں تک کہ جب پر ہم پر موت واقع ہو جائے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنا دے یہاں تک کہ ہم پر موت واقع ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں تسبیح کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں تسبیح کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، میری بیٹیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے، دنیا میں لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کر کے بھی پچھتاتے نہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں بھٹکے ہوئے راستوں سے بچا۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آمین۔